قوله فی هذه الوصیہ السنیہ الممنون بها من الحضرت العلیہ والخلہ الابراہیمیہ حافظ العلوم الالہیہ والاسرار ای لا تجل باظہارها الا فی موطنها بینۃ من الحق۔ اب یہاں سے تو ان کی وہ بیسک جو وصایا تھی نا کتب شریعت کی، وہ یہیں سے شروع ہو رہی ہیں، اور اس میں سب سے پہلی یہی ہے کہ جی دھیان ادھر کر، علوم لدنی اور اسرار الہی کا پاسبان بن اور افشاء راز ربوبیت کو کبھی مت کھول۔ اب یہ علوم لدنی جو نہیں ہے، اس کی ایک مکمل اس سے مراد کیا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے جو نا علوم علم لدنی عطا کیا، اور اسرار الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر تجھے کوئی راز دے، راز تجھے بتائے، اور تیسرا راز ربوبیت کو کبھی مت کھول۔ تو یہ تینوں جو نہیں اصطلاحات ہیں، اور جس کو یہ تینوں مطلب پتہ ہوں گی، اور اس کے بعد یہ شیخ یعنی کہ کتب شریعت جو ہیں وہ شیخ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں کھول کھول کے لوگوں کو نہیں بتانی، جس طرح سے ہم نے بھی کہا نا کہ یہ ادھر ہم نے کھول کھول کے انٹری نہیں دینی، یہ وہ چیز ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسی خاص بات بتائے تو اس کی جب تک اجازت نہیں ہوتی تو آپ آگے نہیں بتا سکتے، صرف اہل کو بتا سکتے ہیں، ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے تجھے علوم لدنی دے دیا یا کوئی اسرار دے دیے یا راز ربوبیت کا بتا دیا تو پھر تو نے آگے یہ نہیں ہے کہ تو سب کو ڈنڈورا پیٹنا شروع کر جا۔ ہاں اگر کوئی تجھے ایسا بندہ ملے کہ جو اس کا اہل ہے یا اس لائن پہ چل رہا ہے اور وہ سمجھنے کے قابل ہے، تو پھر تو اس کو تھوڑا بہت اشارتاً جو نہیں ہے وہ بتا سکتا ہے، تاکہ اس کی بھی وہ دل جوئی بھی ہوگی اور اس کو بھی مطلب اس کی ایک اشتیاق بڑھے گا، شوق بڑھے گا۔ تو لیکن یہ تین کیٹیگریز ہیں، علوم لدنی علیحدہ، اسرار الہی اور یہ راز ربوبیت، سر الربوبیہ۔ تو یہ شیخ نے اپنے کلام میں ان تینوں کا ہی تفصیل سے، اسرار الہی تو بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا راز جو آپ کو پتہ چلتا ہے، علم لدنی جو نہیں ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے مخصوص تھے کہ بتایا میرے ایک بندے اور بھی ہیں، اور راز ربوبیت کا بھی شیخ نے جو ہے نا فتوحات میں وہ تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ یہ راز اس میں کیا ہے۔ تو چونکہ یہ راز کی ساری باتیں ہیں، عام عوام جو نہیں ان باتوں کو اس طرح سے نہیں سمجھتی، تو اس وجہ سے اس کو عام طور پہ پھیلانے سے جو منع کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلی ان کی نصیحت تھی خطبہ شریعت کی۔ آگے ہے جی اجل القلوب وجاہد النفوس، کہ قلوب کو جلا بخش، نفوس کے ساتھ مجاہدہ کر، فرق بین الکلم الالہی والمحسوس، کلم الہی اور کلم محسوس میں فرق کر۔ تو یہاں پر ابن صدقین لکھتے ہیں اشی میں کلم محسوس عقل اول ہے، کلم الہی حق کا قلب پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دو چیزیں ہیں، دلوں کو جلا، دلوں کی جلا یا تو ذکر میں ہوگی یا پھر وہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ اس راہ پہ چلے گا تو ظاہری بات ہے اس راہ میں جو بھی عمل کرے گا جس طرح سے اس کو بتایا جائے گا تو وہ اس کا مراد یہی ہے کہ دلوں کو جلا کا مطلب یہی ہے، جلا اصل میں کہتے ہیں کہ زندہ کرنا، کہ وہ اس کا دل جو ہے نا وہ اللہ کی یاد سے یا اللہ سے زندہ ہو جائے، کہ اس کے دل میں اللہ کا تعارف آ جائے صحیح طرح، کیونکہ بیسیکلی جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگوں میں اللہ کا تعارف نہیں ہے، وہ آگے سے آگے پیچھے، آگے دائیں بائیں اوپر نیچے سب کچھ کریں گے، مین جو کام ہے وہی نہیں کریں گے۔ تو یہ اس کے لیے جاہد النفوس یعنی نفوس کا مجاہدہ بھی اسی وجہ سے، اور کلم الہی اور کلم محسوس میں فرق کر۔ تو یہاں پر کہتے ہیں جی کلم محسوس جو نہیں ہے وہ عقل اول ہے، عقل اول سے مراد ہے کہ یہ جو حصی ہماری کائنات ہے نا، جس کو ہم حقیقت محمدیہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جس سے وجود ہمیں ملا ہے وہ محسوس ہے نا، حص سے ہم اس کو مشاہدہ کرتے ہیں، تو وہ کلم محسوس ہے کہ محسوس میں کیا لکھا جا رہا ہے، اور کلم الہی وہ ہے کہ جو باطنی معاملات ہیں آپ کے، جو حص میں اس طرح سے نہیں ہے، اس کے بعد اس میں آتا ہے۔ تو حص کے بارے میں نا انہوں نے پھر نیچے آیت بھی لکھی ہے کہ جی کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، کہ اللہ نے ان کے قلوب میں ایمان کو لکھ دیا۔ تو یہ کلم الہی یعنی کہ لکھنے سے مراد ہے، کہ لکھنے سے مراد وہی ہے کہ ان کے وہ باطنی معاملات ہی ہیں، اور پھر ظاہر ظواہر یا اعضاء سے جو نہیں ہے ان معاملات کا سارا ظہور ہوتا ہے، اور اعمال جو ہیں وہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا کہ دلوں کو جلا دے، نفوس کا مجاہدہ کر، اور ظاہری اور باطنی میں فرق کر۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ ظاہری ہے اور یہ باطنی ہے۔ آگے کہتی ہیں اب اسی کی دوسری، ظاہر اور باطن کو جمع کر تاکہ تجھ پر مسافر اور مقیم کا راز کھلے۔ اچھا ابن صدقین لکھتے ہیں مسافر سالک ہے، مقیم واصل ہے۔ اچھا
اچھا یہ سارا ادھر لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ پڑھتے ہیں جناب. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو جانب حق سفر کرتا ہے وہ مسافر کہلاتا ہے. یہ ہم پہلے کتاب الاسفار میں سارا ڈیٹیل سے پڑھ چکی ہیں کہ اس راہ کے یا سالک ہوتے ہیں یا مسافر ہوتے ہیں. سالک وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ہی شہر میں چکر لگاتا ہے, مسافر وہ ہوتا ہے جو ایک شہر سے دوسری جگہ, یعنی اس کو ہر دفعہ نئی چیز کو نظر آتی ہے, نئی چیز کا سامنا ہوتا ہے. تو اس راہ میں سالک بھی ہیں اور مسافر بھی ہیں, ٹھیک ہے. کہتے ہیں مسافر سالک ہے, مقیم واصل ہے. لوگوں میں ایسا ہے جو جانب حق سفر کرتا ہے مسافر کہلاتا ہے. کوئی ایسا ہے کہ حق اس کے قلب میں نزول کرتا ہے, یہ مقیم ہے. ابن سودقین مزید لکھتے ہیں, ایک رات حق نے مجھے خطاب کیا اور کہا جہاں تک تیری بات ہے تو تجھ تک سفر کیا گیا اور تجھے سفر سے آرام دیا گیا. میں اس وقت اپنے شیخ اور امام محی الدین کے گھر پر تھا. میں نے یہ خواب آپ کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد تو اور کیا چاہتا ہے, بس اللہ کی تعریف کر, اس کا شکر ادا کر کے اس نے تجھ پر لطف و عنایت کا باب کھولا. تو مقیم تک وہ ساری چیزیں پہنچائی جاتی ہیں, یعنی کہ وہ مقیم ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے کہیں جانا نہیں ہے. مسافر جو نہیں ہے وہ چل پھر کے آگے سے جا کے دیکھتا ہے سارے, اس کو مطلب خود سفر کرتا ہے اور ایک تک. اب یہاں پر جو ہے نا اس وجہ سے یہ خواب ان کے والے سے بھی ہے کہ ان کو کہا گیا کہ تو مقیم ہے, کیونکہ شیخ ان کے پاس ہی تھے اور وہ ساری باتیں ان کو وہ بتا دیتے تھے, تو ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی نا. یعنی کہ ان کو کوئی اپنی ناقل کے سفر کی کوئی ضرورت تھی نہ کوئی دوسرے, جو بھی مسئلہ ہو وہ شیخ سے پوچھ لیتے تھے, اگر کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کوئی دوسرا ہے. تو اس وجہ سے وہ ان کو وہیں پر ہی وہ کلیئرٹی مل جاتی تھی کہ ان کے لیے وہ کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ان کو کہیں جائیں. تو اس وجہ سے کہا کہ یہ مقیم ہے. اگلا ہے جی, اپنے تمام اعوال میں ظاہر کے پاس ٹھہر اور جس شے کا تجھے علم نہیں اس کے پاس مت ٹھہر. کلمات اخذ کر اور ان کلمات کو ابنا اور امہات سے ملا. یہ 32 نمبر اس کا حاشیہ ہے, وہ دیکھتے ہیں جناب. اس میں لکھتے ہیں ابن سودقین یعنی کہ شرح میں, جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات اخذ کیے اور وہ کلمات یہ تھے, اے رب ہم نے اپنے نفوس پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے, لہٰذا تو اپنے رب سے کلمات اخذ کر. گناہ کرنے سے پہلے یہ کہہ, اے رب مجھے بخش دے. سو جب گناہ ہوگا تو وہاں پہلے سے ہی توبہ کو موجود پائے گا جو اسے مٹا دے گی. اب یہ ویسے بڑی گہری بات ہے. جب فرشتہ وہ گناہ لکھنا چاہے گا تو توبہ اسے روک دے گی. یہی اس حدیث کا مفہوم ہے, اے میرے بندے اب تو جو مرضی کر, میں نے تجھے بخش دیا. پس ایسے شخص کی مغفرت اس کے صحیفے پر موجود ہوتی ہے اور وہ اس کے کسی گناہ کو ادھر نہیں رہنے دیتی. اچھا یہ ہے کہ جی کیف ما ظاہر فی کل الاحوال, تمام احوال میں ظاہر کے پاس ٹھہر. اس کا ابن سودقین نے شرح کی ہے, یعنی کہ شیخ نہیں کیا. حق کے پاس ٹھہر کہ ہر شے میں اس کی تجلی ہے. اب یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ تیری وہ معرفت ہے کہ جس سے تو ہر شے میں حق کی معرفت پاتا ہے. اب جو پاتا ہے یہ اس کے لیے, جس کو نہیں پتا تو وہ پھر کس سے ٹھہرے گا, وہ تو یہی کہے گا کہ میں تو غیر کے پاس ٹھہروں گا. اب دوسرا جو پوائنٹ آف ویو ہے, ولا تقف ما لیس لک بہ علم من ظاہر الاقوال, کہ جس شے کا تجھے علم نہیں ہے ظاہر میں سے بھی اس کے پاس مت ٹھہر. یہ اصل پہلی بھی بات وہی ہے کہ ٹھہرنا بھی آپ نے اسی وقت ہی ہے کہ جب آپ کو علم ہے. اگر آپ کو ظاہر میں بھی حق کی تجلی کا علم نہیں ہے تو پھر آپ حق کے پاس نہیں ٹھہرے, پھر آپ مخلوق کے پاس ٹھہرے. ہاں لیکن اگر علم ہے تو پھر آپ حق کے پاس ٹھہرے ہیں. جب علم ہے, ہم اگر بالفرض ہم کسی بندے کے پاس جاتے ہیں کہ یار یہ میرا کام کر دے, آپ مخلوق کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ علم ہے کہ اس کام کرنے والا اللہ ہے تو پھر آپ خالق کے ساتھ, پھر آپ حق کے پاس ٹھہرے ہیں. یہ تو پھر سامنے بندہ ہی نظر آ رہا ہے نا, لیکن ٹھہرنا ہم نے اس کے پاس ہے نہ کہ بندے کے پاس. اسی لیے تو اگلے میں کہا نا کہ ولا تقف ما لیس لک بعلم, جس کا تجھے علم نہیں ہے مخلوق کے پاس نہ ہی ٹھہر. تو حق کا علم نہیں ہے کہ مخلوق حق کا اس میں کیا رخ ہے, تو کسی بندے کے پاس ہی گیا تو اس پہ ٹھہر ہی نہ بس. یعنی آپ کو پہلے اگر اندازہ ہے کہ حق کا رخ کس طرف اندازہ ہو گیا, ہاں مل گیا تو ٹھیک ہے. پھر آپ جائیں, پھر آپ اس بندے پہ بھی اگر آپ اس طرح سے بھروسہ کر رہے ہیں تو آپ حق پہ ہی کر رہے ہیں. لیکن اگر حق کا کوئی آپ کو نہیں ہوا اور آپ بندے کے پاس گئے ہیں, بس بے شک جائیں, بھروسہ اس پہ نہیں کرنا, بس نہ جائیں اس سے, بس ٹھیک ہے نارمل اس کو لیں. کئی بندوں پہ بہت زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں نا. اگلا جناب, تلقى الکلمات والحق بالابناء الامہات. کلمات کو اخذ کر, یہاں پر کلمات جو نہیں ہیں وہ رب کی طرف سے جو بھی تجھے کلمات
توبہ والے کلمات ہی آگے اس نے بتایا، شیخ نے بتایا نا، تو کہتے ہیں کہ وہ کلمات الذی تعصمک جو تیرا بچاؤ کریں، رب سے وہ چیز لے جو تیری بچاؤ کرے، کما تلقى آدم، جیسے آدم علیہ السلام نے وہ کلمات عطا لیے، ہاں، فتلقى انت اولا، کہ سب سے پہلے تو کلمات لے اور کہ قل رب اغفر لی قبل وقوع الذنب، وہی گناہ کرنے سے پہلے جو نہیں ہے وہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، اور جب وہی پھر آگے گناہ آئے گا تو بخش دے گا۔ تو اس کے بعد جو نہیں ہے وہ پوری حدیث بھی نیچے شیخ نے اس کا ایک ٹکڑا ذکر کیا ہے، پوری حدیث یہ ہے کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ اللہ اغفر لی ذنبی، میرا گناہ بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذنب عبدی ذنبا فلمن لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بالذنب، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا ایک رب ہے جو کہ گناہ کو بخشتا بھی ہے اور گناہ کو معاف سزا بھی دیتا ہے، کہتا ہے ثم عاد، پھر اس نے گناہ کیا اور دوبارہ سے اس نے وہی کہا کہ میرا رب ہے، اس کو گناہ کو بخشتا بھی ہے اور سزا بھی دیتا ہے، یا اللہ میرا گناہ بخش دے۔ ہاں، کہتا ہے کہ ثم عاد، پھر اس نے گناہ کیا اور پھر اس نے یہی کہا کہ اے رب میرا گناہ بخش دے۔ کہتے ہیں تیسری دفعہ کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی ہوا کہ جی میرا بندہ بخشتا بھی ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے کہ اے مل ما شئت فقط، کہتا ہے اب تو جو مرضی کر میں نے تجھے بخش دیا، یعنی بخش دینے سے مراد یہ ہے تو جو مرضی کر۔ اب یہ تین جو ہے یہ کہ استعارے کے طور پہ آیا ہے، ہاں خالی تین نہیں ہے، خالی طرح نہیں ہے، آپ انگنت ہے یہ تین سے مراد یہ ہے کہ اب اس کی عادت بن گئی ہے، اب اس کو گناہوں کی عادت بن گئی ہے اور ساتھ ہی توبہ کی بھی عادت بھی بن گئی اور رب کو بھی عادت بن گئی۔ اور ایک باری کیا ہے میں بار بار پوچھ سی کیسی جا بھائی تو جو کرنا ہے ٹھیک ہے، توبہ تو کر سے ہی کرنے، توبہ تو نے کرنی ہی ہے بعد میں پھر، لیکن چل تیرا کام ہو گیا۔ یہ تین عادت کے لیے تکرار، یعنی کہ پہلا واحد تھا، پھر تین سے نا وہ پھر آگے یہ سارے عادات آگے جتنے بھی ہیں۔